ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ایک وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر صحابہ کا دور، پھر بعد میں اپنے رازوں کو، اپنی کمزوریوں کو باہر ظاہر نہیں ہونے دیا کرتے تھے. جنگ خندق میں تمام مسلمان مدینہ سے باہر خندق کے کنارے پر ہیں، پورا مدینہ مردوں سے خالی ہے، اور تمام عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ایک قلعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ ان کو باہر نہ نکالا جائے، اور یہ بات کسی کو نہ بتائی جائے کہ یہاں کوئی مرد نہیں ہے. خاص راز بڑھتا گیا. اس وقت صرف ایک مرد حضرت حسان بن ثابت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لیے اس قلعے میں چھوڑا. یہ بات بھی کسی کو معلوم نہیں تھی. چونکہ حضرت حسان بن ثابت کمزور دل کے مالک تھے، وہ میدان جنگ میں تلوار اٹھا کر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حسان تم وہاں رہو. اس بات کی خبر یہودیوں کو، خود مسلمانوں کے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں تھی کہ وہاں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی تعداد میں زیادہ مسلمان نہیں ہیں جو لڑنے والے ہوں. ایسے میں ایک یہودی تلاش کرتے کرتے اس قلعے کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا. نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، انہوں نے فرمایا حضرت حسان سے کہ دیکھو کوئی آدمی دیوار چڑھنا چاہتا ہے، اور اگر وہ اندر آ گیا تو پتہ لگ جائے گا کہ کیا معاملہ ہے. یہاں کوئی مسلمانوں کی جمعیت ایسی نہیں جو مقابلہ کر سکے. ابھی حضرت حسان پڑھنے بھی نہیں پائے تھے کہ حضرت صفیہ بن عبد المطلب نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں، اور دوڑ کر آگے گئی تو دیکھا کہ وہ دیوار پر یعنی چڑھ چکا تھا اور چھت پر اترنے والا تھا. ایسے میں حضرت صفیہ نے ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے گر کر مر گیا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ چکی کا ایک پارٹ اٹھا کر اس کے سر پر پھینک دیا، جس سے وہ نیچے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا اور وہیں مر گیا. پھر حضرت حسان بن ثابت اس کی لاش کو اٹھا کر لائے تاکہ پہچان ہو سکے کہ کون ہے. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع کی. اپنے رازوں کو روک کر رکھیں تاکہ